بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں۔ بانی انقلاب اسلامی سید روح اللہ الموسوی الخمینی کی 33ویں برسی کے پروگرام ایران سمیت پوری دنیا میں شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جدید ہندوستان کی ترقی میں یو پی کا اہم کردار ہے، اور پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اضافے کی وجہ IMF سے عمران خان کے معاہدے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو عالمی ادارے کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور کمزوری کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے نہ رکنے والے کھلے اور ناقابل انکار جرائم جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان جرائم پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو عالمی ادارے کی غیر ذمہ داری اور کمزوری کی واضح مثال قرار دیا۔ ایران کے مندوب نے واضح کیا کہ مسلمہ بین الاقوامی ضابطوں کی ٹھوس خلاف ورزی کا مواخذہ کیا جانا عالمی امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ مجید تخت روانچی نے جبری اقدامات اور یک طرفہ پابندیوں کو عالمی ضابطوں کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک پابندیوں کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم شہریوں کو بھوک میں مبتلا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کئی اشرے سے امریکہ کی شدید ترین مالی اور اقتصادی پابندیوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، حتیٰ بہت سے مریضوں اور خاص طور سے بعض پیچیدہ اور بیماریوں میں مبتلا بچوں کو دواؤں اور ضروری آلات پر عائد پابندیوں کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کے دورہ ایران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے کی خصوصی رپورٹر نے امریکی پابندیوں کے منفی اثرات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اپنی رپورٹ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے دورہ ایران کے بعد جاری ہونے والے بیان میں امریکہ اور پابندیاں لگانے والے تمام ملکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کریں اور ایرانی عوام کے خلاف عائد تمام پابندیاں فوری طور پر ہٹانے کا اعلان کریں۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک دن میں 5 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب اور جابر صہیونی دہشت گردوں کی رام اللہ میں فائرنگ سے 17 سالہ فلسطینی نوجوان عودہ محمد عودہ شہید ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے اس لڑکے کے سینے پر گولی ماری۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی دہشت گردوں کی فائرنگ سے فلسطینی شہداء کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل قدس کے غاصب ٹولے کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے محمود محسن بیت لحم میں، جبکہ بلال عوض کبا جنین میں فلسطینی صحافی خاتون غفران وارسانہ الخلیل میں، اور اسی طرح گزشتہ سال سیف القدس کی جنگ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا یاسر المصری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے غزہ میں شہید ہوا۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک دن میں 5 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جدید ہندوستان کی ترقی میں یو پی کا اہم کردار ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو اتر پردیش میں حکومت کے ذریعے ریاست میں صنعتی سرمایہ کاری کے لیے منعقد تیسری گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے خطاب میں ملک کے معروف سرمایہ کاروں سے بدلتے اتر پردیش کی نئی تصویر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پالیسی سے بھی ترقی کے ساتھ ہیں، فیصلوں سے بھی ترقی کے ساتھ ہیں، نیت سے بھی ترقی کے ساتھ ہیں اور مزاجن بھی ترقی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں جدید ایکسپریس وے کا طاقتور نیٹ ورک بن رہا ہے۔ اتر پردیش ڈیفنس جنکشن بننے والا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ IMF سے عمران خان کے معاہدے ہیں۔ عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 30 روپے کے اضافے پر پریشان ہو گئے۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر عوام نے مظاہرہ کیا، جبکہ ملتان، دادو، گجرانوالہ اور سکھر میں بھی شہری پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مختلف شہروں کے درمیان چلنے والی بسوں کے کرائے 20% بڑھا دیے گئے ہیں۔
کرایوں میں اضافے سے پریشان مسافروں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ سینٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان کی جانب سے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا گیا۔ ارکان نے چیئرمین سینٹ کی ڈائس کے سامنے پہنچ گئے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگانے لگے۔ اس دوران چیئرمین سینٹ کا ممبران کو وارننگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنی نشستوں پر جائیں ورنہ اجلاس معطل کر دیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ شب حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے پیٹرول ڈیزل 30.30 روپے لیٹر مہنگا کیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کا 2 دن پہلے کا انٹرویو نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے 2 دن پہلے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کو قومی سلامتی کے منافی قرار دے دیا ہے۔ پیمرا نے ایک سرکولر جاری کر کے اس انٹرویو کو نشر کرنے پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بدھ کی شام ایک نجی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے اور فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ہم دیوالیہ کر جاتے ہیں تو پاک فوج ہٹ ہوگی، جب فوج ہٹ ہوگی تو ہم سے ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک ایک فیصلہ کن مرحلے پر ہے، اس وقت سب کا ٹرائل ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ٹرائل ہے کیونکہ ساری قوم کو معلوم ہے کہ وہ پاور بروکرز ہیں، اسی طرح عدلیہ اور سپریم کورٹ کا بھی ٹرائل ہے۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے 1.20 کروڑ افراد جنگ کے باعث در بدر ہو چکے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس ملک کا 20% رقبہ جو بیلجیم، ہالینڈ اور لیگزمبرگ سے زیادہ ہے اس وقت روس کے قبضے میں ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس وقت 1.20 کروڑ یوکرینی پناہ گزین ہیں جن میں 50 لاکھ افراد ملک سے باہر ہجرت کر چکے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ 67 لاکھ سے زیادہ یوکرینی دوسرے ممالک میں پناہ لے چکے ہیں جبکہ 77 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک کے اندر در بدر ہیں۔ یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ میں مرنے والے فوجیوں کی حتمی اور دقیق تعداد کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً جنگ میں یوکرین کے 5,000 سے 11,000 افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق یوکرین میں جنگ کے آغاز سے اب تک کم سے کم 40,074 عام شہری ہلاک اور 4,826 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف اپنی پابندیوں کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی پابندیوں میں روس کے فوجی اور سیکیورٹی ادارے اور شخصیات بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس کے خلاف کئی بار پابندیوں کے پیکج کا اعلان کر چکی ہے، یہاں تک کہ اس کا سلسلہ روس کے انرجی کے شعبے تک پہنچ چکا ہے، لیکن بعض رکن ممالک کی مخالفت کی بنا پر وہ اسے نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہ پابندیاں ایسی حالت میں نافذ کی گئی ہیں کہ مغرب کو ان تمام اقدامات اور پابندیوں کے باوجود یہ تشویش ہے کہ روس کے خلاف اقتصادی شعبے خاص طور سے تیل اور گیس کے میدان میں پابندیاں نافذ کرنے سے یورپ کی اقتصادی اور انرجی کی عالمی منڈی کی صورتحال پہلے سے زیادہ درہم برہم ہو جائے گی۔ یورپی ممالک میں روس کے خلاف پابندیوں کی پالیسی جاری رہنے سے یورپ کی داخلی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ نئی پابندیوں میں سمندر کے راستے روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی بھی شامل ہے۔